اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 4 جنوری 2024۔ مئی و جون 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ ماہر محمد داؤد۔ تحریک لبیک کے ساتھ ایک معاہدہ۔ معاہدے سے متعلق بات کرنے سے پہلے اس پارٹی کا کچھ تاریخی پس منظر بیان کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگست 2014 میں مولوی خادم حسین رضوی نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں تحریک لبیک پاکستان بن گئی۔ نومبر 2017 میں اس نے اسلام آباد کی طرف پہلا مارچ کیا، جو کہ احمدیوں کو ووٹ کا حق دینے کے خلاف تھا۔ اس نے دارالحکومت کو مکمل بند کر دیا اور حکومت کے ساتھ مزاحمت کے دوران کچھ افراد ہلاک بھی ہو گئے۔ بعد ازاں ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو گیا اور ایک وفاقی وزیر نے استعفیٰ دے دیا۔ اپریل 2018 میں 12 روزہ دھرنے کے بعد حکومت کو ان سے امن معاہدہ کرنا پڑا۔ مئی 2018 میں وفاقی وزیر احسن اقبال پر تحریک لبیک کے ایک کارکن نے گولی چلائی، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ جون 2018 میں مولوی خادم حسین نے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس دن اسلام آ گیا اس دن مرزائیوں کے پاس صرف 2 چیزوں کا اختیار ہوگا، یا تو اسلام قبول کر لیں یا قتل ہونے کے لیے تیار رہیں۔ اکتوبر نومبر 2018 میں تحریک لبیک کے مظاہرین نے آسیہ بی بی کی توہین مذہب کے مقدمے میں رہائی اور ملک سے روانگی کے خلاف مظاہرے کیے، اور خادم رضوی نے ایک ویڈیو میں کہا کہ جو بھی مرزائیوں کے دوست ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ملک سے باہر بھاگ جائیں۔ 2018 کے آخر میں پیر افضل قادری نے خادم رضوی کے ساتھ وہ باتیں کہیں جن کا تصور بہت مشکل ہے۔ اس نے سپریم کورٹ، آرمی چیف اور حکومت کے خلاف سخت زبان کا استعمال کیا۔ اس نے سپریم کورٹ کے ججوں کو واجب القتل قرار دیتے ہوئے ان کے سیکیورٹی گارڈ سے اپیل کی کہ ان کو قتل کر دیں، اور ساتھ ہی جرنیلوں سے استدعا کی کہ تمام مسلمان جرنیل آرمی چیف کے خلاف بغاوت کر دیں۔ اس پر ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ 2020 میں تحریک لبیک نے احمدی مساجد اور قبروں کی بے حرمتی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور انتظامیہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ نومبر 2020 میں فرانسیسی میڈیا میں توہین آمیز کارٹون شائع ہونے کے بعد تحریک لبیک نے مظاہرہ کیا اور فرانسیسی سفارتکار کو ملک بدر کرنے اور فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ 19 نومبر 2020 کو خادم رضوی کی موت کے بعد اس کا بیٹا سعد رضوی اس کا جانشین بنا۔ جنوری سے اپریل 2021 تک تحریک لبیک نے فرانسیسی سفارتکار کے خلاف مظاہرے کیے، جن میں بہت سے پولیس والے زخمی ہوئے اور کئی ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے ان پر پابندی عائد کر دی، لیکن پھر ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا۔ اکتوبر 2021 میں انہوں نے ایک اور مظاہرہ کیا جس میں 8 پولیس والے ہلاک ہو گئے، اور حکومت نے پھر ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا اور پابندی ہٹا دی گئی۔ اگست 2022 میں ایک احمدی کو روا میں تحریک لبیک کے کارکن نے چاقو مار کر کھلے عام شہید کر دیا۔ ستمبر 2022 میں تحریک لبیک کے ملا نعیم قادری نے لوگوں سے اپیل کی کہ حاملہ احمدی خواتین کو نشانہ بنائیں تو وہ احمدی بچے پیدا ہی نہ کر سکیں۔ فروری 2023 میں انس رضوی نامی تحریک لبیک کے ایک ملا نے اپنے سامعین کو بتایا کہ صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگ یمامہ میں 36,000 مرزائی قتل کیے تھے، حالانکہ یہ جنگ جماعت احمدیہ کے قیام سے 1200 سال پہلے ہوئی تھی۔ مئی 2023 میں تحریک لبیک نے مہنگائی کے خلاف کراچی سے اسلام آباد تک پاکستان بچاؤ مارچ کیا۔ 18 جون 2023 کو حکومت نے اس متشدد گروہ کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ اس وقت یہ مظاہرین سرائے عالمگیر پہنچ چکے تھے، جو اسلام آباد سے صرف 70 کلومیٹر دور ہے۔ اس وقت حکومت نے ان کے ساتھ 12 نکاتی معاہدہ کیا، اور زیادہ تر حصہ اس میں توہین مذہب کی شکوں کے حوالے سے تھا۔ 18 جون 2023 کو روزنامہ ڈان نے ان نکات کے حوالے سے کافی مواد شائع کیا تھا، اس میں سے کچھ حصہ پیش خدمت ہے۔ ڈان نے لکھا کہ حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ 12 نکاتی معاہدے پر دستخط کر دیے، اور ساتھ ہی تحریک لبیک پر پابندیوں میں نرمی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ اس معاہدے پر حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ اور ایاز صادق، جبکہ تحریک لبیک کی طرف سے ڈاکٹر محمد شفیق امینی اور غلام عباس فیضی نے دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق توہین کرنے والوں کے مقدموں کی سماعت تیزی کے ساتھ ہوگی، اور پھر ان فیصلوں کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ بھی سرعت کے ساتھ کیا جائے گا۔
توہین کے مقدمات سے نپٹنے والے اداروں کی طاقت کو بڑھایا جائے گا اور FIA کے تحت ایک کاؤنٹر بلاسفیمی ونگ توہین سے نپٹنے کے لیے ادارہ بنایا جائے۔ توہین کرنے والے پر توہین کی دفعات کے علاوہ دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی جائیں۔ وزارت داخلہ 3 دن کے اندر امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے خط لکھے گی۔ حکومت تحریک لبیک کے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر نشریات کی اجازت اور ان کے گرفتار کارکنان کو رہا کرے گی۔ حکومت تحریک لبیک کو دہشت گرد تنظیم کی بجائے ایک سیاسی پارٹی قرار دے گی اور ساتھ ہی تحریک لبیک ان تمام حقوق کی حقدار ہوگی جو تمام دوسری سیاسی پارٹیوں کو حاصل ہیں۔ تحریک لبیک کے تمام رہنما جن پر 4تھ شیڈیول لگایا گیا ہے ان کو اس لسٹ سے نکالا جائے گا اور ان کو ہر جگہ آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ روس سے سستا تیل لانے اور ڈالر کے مقابل روپے کی قدر میں بہتری لانے کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اردو کو بطور سرکاری زبان تمام سرکاری دفاتر میں لاگو کرنا ہوگا۔ پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک سے بے اعتنائی۔ روزنامہ ڈان 30 جون 2023 پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے حکومت کو ایک خط لکھا اور متعلقہ امور پر کارروائی کرنے اور جواب دینے کا مطالبہ کیا۔ ڈان اخبار نے اس پر تبصرہ اشاعہ کیا تھا جو درج ذیل ہے۔ کوئی بھی احمدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر آواز نہیں اٹھا رہا۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے نے احمدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے اس ماہ کے آخر تک ان الزامات کا جواب طلب کیا ہے کہ احمدیوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے جو کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت مذہب، رنگ، نسل اور ذات برادری کی تمیز کے بغیر ہر کسی کو میسر ہے۔ انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر کی جانب سے یہ خط جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں موجود مستقل پاکستانی مندوب کو دیا گیا۔ پاکستانی مندوب نے یہ خط اس ہفتے وزارت خارجہ کے حوالے کر دیا۔ انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر کو یہ رپورٹ ان کے خاص نمائندوں فرنان ڈی فارنس، ایران خانہ، مارگریٹ سیٹرتھ-ویٹ اور نزیلہ غنیہ نے دی۔ اس خط میں پاکستانی مندوب کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ کی حکومت متعلق مسلسل یہ رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، ان کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف لوگوں کو تشدد پر اکسایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان کی مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی ایجنسی نے مطالبہ کیا کہ ان تمام الزامات کا سدباب کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں اور ان واقعات کے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ہائی کمشنر نے مزید کہا کہ احمدیوں کے خلاف مذہبی محرکات کے باعث ہونے والی نفرت انگیزی اور عدم برداشت کے واقعات اپنے عروج پر ہیں۔ ہائی کمشنر نے مزید کہا کہ ہم پہلے بھی کئی مواقع پر پاکستان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروا چکے ہیں کہ احمدیوں کے خلاف متشدد رویہ کا سدباب کیا جائے، لیکن باوجود بارہا توجہ دلانے کے جماعت احمدیہ کا تحفظ ہمہ وقت تنزلی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی سول سوسائٹی کی تنزلی۔ زمانہ جدید کی قومی ریاستوں میں سول سوسائٹی کو ایک اہم ستون مانا جاتا ہے اور اگر ریاست کے باقی ستون انحطاط کا شکار بھی ہوں تو صحت مند سول سوسائٹی ریاست کو واپس اپنی اصل حالت میں لے آنے کے لیے امید کی ایک کرن کا کردار ادا کرتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان کی سول سوسائٹی نہ صرف یہ کہ صحت مند نہیں ہے بلکہ اس میں تنزلی، انحطاط اور بوسیدگی کے آثار نمایاں ہیں، اور ایسے میں وکلاء جیسی پڑھی لکھی برادری جو کہ سول سوسائٹی میں رہنما کا کردار ادا کرتی ہے وہ بھی اس کی ناگفتہ حالت کو آشکار کرتی نظر آ رہی ہے۔ انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کسی بھی اچھی ریاست کے دو نمایاں پہلو ہوتے ہیں۔ ریاست کے ہر ادارے میں احمدیوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہا ہے وہ بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ ایسے حالات میں وکلاء ہی ایسے لوگ ہیں جن سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں اور معاشرے کے مظلوم اور بنیادی حقوق سے محروم طبقات کے حق میں آواز بلند کریں، لیکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں تو وکیل حکومت کو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان پر مزید ظلم کیا جائے۔ گزشتہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد اور سرگودا بار ایسوسی ایشن نے حکومت کو یہ خط
عید الاضحیٰ کے موقع پر احمدیوں کی مذہبی آزادی سلب کرتے ہوئے ان کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور ان کو قربانی سے روکا جائے۔ ان خطوط کا مضمون پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک فارغ وکیل جس کے پاس کوئی اور کیس نہیں تھا، اس نے اس کو تحریر کیا اور بار ایسوسی ایشنوں نے اس کو عین اسی طرح آگے انتظامیہ کو بھیج دیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان ایسوسی ایشن کو اس وقت آرٹیکل 20 بھول گیا جو پاکستان میں موجود ہر شخص کو اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان ایسوسی ایشنز نے 1958 اور 1993 کے عدالتی فیصلوں کے تو حوالے دیے، لیکن 2022 میں دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمدن نظر انداز کر دیا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان نے فیصلہ دیا کہ احمدی اپنے گھروں اور اپنی عبادت گاہوں میں اپنے عقائد کے مطابق عمل کرنے کی آزادی رکھتے ہیں اور ان سے یہ حق نہیں چھینا جا سکتا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ یہ ایسوسی ایشن جان بوجھ کر ایسی جہالت اور اغماض کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ قوانین اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اپارتھائیڈ قانون جو ساؤتھ افریقہ کے سیاہ فام باشندوں کے ساتھ انتہائی بے ایمانہ سلوک پر مبنی قانون تھا، جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ قانون برا ہے تو بہت سے وکیلوں نے واشگاف انداز میں اس کے خلاف آواز بلند کی۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ لاہور، اسلام آباد اور سرگودا کے بار ایسوسی ایشنوں نے اخلاقیات کے تمام حدوں کو عبور کر لیا؟ کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ کسی نے بھی اس کے خلاف آواز بلند نہ کی۔